إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أو كما جاء في الحديث برادران اسلام، خواتین ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 مہینے انتظار کریں گے۔ اگر ان کے رحم میں بچہ ہے نہیں چھپائیں گے، اگر واقعی اللہ پر اور آخرت پر ان کا ایمان ہے تو۔ اگر ان کے شوہر ان 3 مہینوں کے اندر ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں انہی کا زیادہ حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر بہرحال فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو بھیجا تو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان میں کہ آخری نصیحت تھی معاذ مظلوم کی بددعا سے بچو۔ مظلوم کی بددعا سیدھا اللہ کے پاس پہنچتی ہے، بیچ میں کوئی پردہ حائل رکاوٹ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک کاموں کا ثواب اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں جتنا دیتا ہے اتنا ثواب کسی اور دن میں نہیں دیتا۔ مختلف آیت حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلے خطبے میں طلاق کے کچھ احکام بیان کیے گئے، مختصراً ان کا خاتمہ کیا جاتا ہے، چند احکام اور بیان کر کے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ آدمی نے اگر بیوی کو طلاق دی تو اس کے متعلق کہہ دیا گیا تھا طلاق دینا چاہتا ہے تو انتظار کرے گا، حیض آیا، پاک ہو گئی، صحبت نہیں کیا، 2 آدمی کو گواہ بنائے گا، طلاق دے گا۔
اور طلاق دینے سے پہلے 4 کام کرنے، اس سے پچھلے خطبے میں بتا دیا گیا۔ اگر عورت بیوی حاملہ ہے تو طلاق دے سکتے ہیں، جائز ہے حمل کی حالت میں طلاق دینا، صحبت کیا، سب کچھ ہوا، اب طلاق دینا جائز ہے اس کے لیے۔ اگر کسی عورت کو طلاق دیا اس کے شوہر نے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، کسی کو معلوم نہیں، بھی شروع کا ہے، تو اللہ نے کہا خبردار، چھپانا نہیں حمل کو۔ کیا فرق ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق دیا گیا، بیوی کو حمل بھی نہیں ہے، پاک ہوئی ہے، سنت کے مطابق طلاق دیا، اس کی عدت 3 مہینہ ہے۔ 3 مہینے کے دوران اگر شوہر رجوع نہیں کیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر وہ اپنی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے، نکاح کرے گا، مہر مقرر کرے گا، شادی کر لے گا۔ ایک ہی طلاق دیا نا، ایک طلاق دے کے 3 مہینے گزر گئے۔ اسی طرح دوسری طلاق دیا، پھر 3 مہینے گزرے، پھر بھی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اسی بیوی سے پھر شادی کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق دے دیا، اب اس کو اجازت نہیں اس بیوی سے شادی کرنے کی، کچھ بھی کر لے۔ 3 طلاق جن سے دے دی، بیوی کو رجوع نہیں کر سکتا۔ کوئی ایک آدمی اس سے شادی کرے، بتانے دکھانے کے لیے نہیں، صحیح شادی کرے، پھر اس میں لڑائی جھگڑا، وہ طلاق دیا، اس کا عدت گزر گئی، اب یہ پہلا شوہر شادی کر سکتا۔ اتنی کنڈیشن، اس لیے کبھی 3 طلاق نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ ایک ہی طلاق پر بس کرنا چاہیے۔ یہ جو احکام بیان کیے جاتے ہیں، یہ کسی کے پریکٹس کے لیے نہیں کہ آپ لوگ ایسا کرو، نعوذ باللہ۔ پہلے ہی بتا دیا کہ طلاق بہت ہی خراب کام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ شیطان طلاق دلاتا ہے میاں بیوی میں غصہ پیدا کر کے۔ احکام جاننے کے لیے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے، طلاق دیا، اب 3 مہینے کے بعد جدائی کیا؟ نہیں، 9 مہینے کے بعد جدائی۔ اس لیے وہ کیا کرتی؟ پیٹ کے بچے کو چھپا دیتی، گرا دیتی، کچھ بھی کرتی۔ اللہ نے کہا خبردار، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، چھپانا نہیں، بول دینا مجھے حمل ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب زچگی ہو جائے گی، اب وہ چاہے تو رجوع کرے، چاہے تو کسی اور سے شادی کرے۔ یہ 9 مہینے میں جب چاہے رجوع کر سکتا۔ وہ اگر شادی کرنا چاہتی ہے، اس کی عدت کب پوری ہوگی؟ بچہ پیدا ہونے کے بعد۔ اس لیے اللہ نے کہا خبردار، پیٹ کا بچہ نہیں چھپانا۔ فرض کرو کسی شوہر نے بیوی کو طلاق دی، حاملہ تھی، 3 دن کے بعد بچہ ہو گیا، اور 3 مہینے تھے نا، ختم سب، بچہ پیدا ہو گیا، آزاد عورت۔ اب تم چاہتے ہو دوبارہ نکاح کرنا، ایک ہی طلاق دیے کر سکتے، لیکن نیا نکاح کرنا۔ طلاق دے کر کتنے دن ہوئے؟ 3 دن ہوئے، 2 دن ہوئے، نہیں تو 1 دن ہوا۔ کل طلاق دیا، آج زچگی ہو گئی، اب یہ عورت بھی آزاد کہ بھائی میں نہیں رجوع کرتی، میں کسی اور سے شادی کر لیتی ہوں۔ ایسا ہے حکم شریعت کا۔ طلاق والی عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کی عدت الگ۔ اسی طرح چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو تو حیض آتا نہیں، شادی کرنا ان سے جائز ہے۔ اللہ نے کہا 3 حیض تک انتظار کریں گے، اب ان کو حیض آتا نہیں، اللہ نے کہا ان کی عدت 3 مہینہ، حیض تو آتا نہیں نا، 3 مہینہ۔ اسی طرح عورتیں بوڑھی ہو گئیں، 45 48 50 سال کی ہوں گی، ان کو حیض نہیں آتا، ان کی عدت بھی 3 مہینہ۔ باقی جن کو حیض آتا ہے ان کے لیے کہا گیا کہ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں، ان احکام میں دل لگی مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس کو کھیل کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، لہذا طلاق کے لیے بہت ہی خیال کر کے آدمی طلاق دیتا ہے، مجبوری کی حالت میں طلاق دیتا ہے۔
ہم نے کہا تھا اگر میاں بیوی میں نبھاؤ نہیں ہے تو دونوں میں سے ایک کام ہو جانا. شوہر پسند نہیں کرتا تو طلاق دینا. اللہ نے کہا بیوی کو پریشان مت کرو. یہ کیا سمجھتا ہے میں طلاق دیا بیوی مہر واپس نہیں کرے گی، اس لیے بیوی کو ستاتا پریشان کرتا، مجبور ہو کے بیوی خلا مانگتی. ہاں اب وہ طلاق دیا، خلا کی طلاق، تو بیوی کا مہر واپس ملتا. اللہ نے کہا خبردار یہ کھیل نہیں کرنا، خوش دلی کے ساتھ ان کو رخصت کرو، نہیں تو خوش دلی کے ساتھ رکھو، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ طلاق بھی دیتے نہیں، بیوی کے ساتھ رہتے بھی نہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں. طلاق دے دے کسی اور سے شادی کر لے گی نا. ان کا مقصد یہ کہ مہر واپس مل جائے. اسی طرح عورت کے لیے جائز نہیں کہ بلا وجہ شوہر سے طلاق مانگے. مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو. کیا کمزوری ہے؟ کچھ بھی نہیں، خرابی بھی نہیں، کمزوری نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو عورت کے اپنے بیوی سے بلا کسی سبب طلاق مانگتی ہے جنت اس پر حرام ہے. اعوذ باللہ. اس لیے خیال کرنا چاہیے جتنا برداشت کر سکے ایک عورت اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ جنت دے گا. مجبوری ہے، حق ہے تمہارا، اپنے شوہر کے ظلم و ستم کو سہ نہیں سکتے، یقیناً خلا لے سکتے. مہر واپس کرنا، مہر واپس کرنے کے لیے پورا کرو. یہ شوہر بولا آدھا دے دو، جو بھی جائز ہے. جس طرح کہ بیوی کو یہ اختیار ہے کہ پورا مہر دے دے شادی کے بعد اپنے شوہر کو تھوڑا دے، اسی طرح شوہر کو خلا کے بعد اجازت ہے کہ پورا مہر لے لے یا اس میں سے کچھ حصہ لے کے باقی معاف بھی کر دے. یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اب ہم نے یہ کہا کہ صاحب اس عورت کی تو طلاق ہو گئی، بچہ ہو گیا، ہاں اب اس کو کھلائے گا پلائے گا. یہ طلاق ہونے کے باوجود اس کا خرچہ برداشت کرنا چاہیے. بچہ جب 2 سال کا ہو گیا تو پھر اس کے بعد دوسری بات ہے. یہ سارے احکام طلاق کے متعلق شریعت میں بیان کیے گئے. تو لہٰذا آج کل یہ طلاق کا واقعہ بہت آتا ہے. کیا آتا ہے؟ شوہر یہ کہتا ہے بیوی مجھے بہت ستاتی ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو کہتی ہے تو طلاق دیا تو میں تجھے کورٹ میں کھینچوں گی. بہت بڑا ظلم ہے، حرام ہے. کسی کا مال کھانا، کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت معاذ سے، معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچو. کبھی شوہر مظلوم ہے، کبھی بیوی مظلوم ہے. بیوی شوہر کو ستاتی ہے، شوہر مظلوم ہے. اور اگر شوہر بیوی کو ستاتا، بیوی مظلوم ہے. ان کے لیے ایک صورت ہے کہ صاحب اللہ سے دعا کریں شوہر کی اصلاح کے لیے، یا ان کے لیے بد دعا کریں. کتنا زیادہ ظلم کرتا اللہ. تو ہی اس کا حل نکال دے، تو ہی اس کو توفیق دے. دعا کرے گی، اگر اس لائق نہیں ہے تو اللہ کو انتظام کر دے ہماری جدائی کا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا. دعا قبول کرنے کے لیے رمضان میں ہمیشہ بیان کرتے ہیں. شب قدر کی دعا ہے، جمعہ کے دن عصر کے بعد کی دعا ہے، اذان اقامت کے درمیان کی دعا ہے، فرض نماز کے آخر میں دعا کرنا ہے، رات کے آخری حصے میں دعا کریں. سب قبول ہونے کے اوقات بہت ہیں. دعا کریں تلاش کر کے کون سی دعا ہم کریں، کب دعا کریں. تو ایک دوسرے کے ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا طلاق میں خیال کرے. ایک طلاق دینے کے بعد ہم نے کہا 3 مہینہ اس کو چانس ہے. 3 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا، یعنی تیسرے حیض سے پہلے، ٹھیک، پھر بھی بیوی بن جاتی، ورنہ پھر الگ ہو گئی. اب اس نے دوسری شادی کی، یعنی اسی لڑکی سے اور ایک شادی کیا. کب 3 مہینے گزر گئے نا، نیا نکاح، نیا مہر. پھر اس کے بعد پریشانی ہوئی، پھر طلاق دیا. پہلے ایک ہو گئی نا، اب دوسری طلاق. پھر 3 مہینہ چھوڑا، ساتھ رہتا تھا، کچھ بھی ہوا، طلاق دے کے 3 مہینہ چھوڑ دیا. 3 مہینہ گزر گئے.
اب پھر بیوی حرام ہو گئی نا اس کے لیے، پھر اسی بیوی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور ایک نکاح کر لو، یہ ایک عورت سے 3 نکاح ہو گئے، دیکھیے رجوع نہیں کے وقت پر ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر اگر طلاق دیا 3 میں، اب نہیں، تو 3 ہر مہینے ایک طلاق دے سکتے ہیں، لیکن پسندیدہ طلاق نہیں۔ پسندیدہ طلاق تو یہ کہ ایک طلاق دے کے 3 مہینے، پھر ایک طلاق دیے، پھر 3 مہینہ۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ دلوں میں محبت ڈال دے، اس لیے بیوی گھر سے باہر نہیں جائے گی، شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، بناؤ سنگار کرے گی، سب کرے گی۔ جو عورتیں کہ عدت میں رہتی ہیں، طلاق کی عدت، ان کے سلسلے میں بہت سارے مرتبے فون پر فتوے پوچھے جاتے ہیں کہ میرے شوہر نے طلاق دے دی، میں عدت کے دنوں میں ہوں، میں پڑھانے جاتی ہوں، میرے کمائی کا کوئی انتظام نہیں ہے، شوہر دیتے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہے، فلاں کرنا ہے، میں سروس میں ہوں، پڑھانے جاتی ہوں، فلاں کام کرتی ہوں، جائز کام کچھ بھی، میں جا سکتی کیا؟ جا سکتی ہے، شوہر گھر میں رکھتا بھی نہیں اس کو، اس کا خرچہ بھی نہیں دیتا۔ عدت کے دن میں عورت باہر جا سکتی ہے۔ کون سی عدت؟ طلاق کی عدت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو طلاق ہوئی، وہ گئی کھجور توڑنے کے لیے اس کے باغ کے۔ ایک آدمی نے کہا، رے تیرے شوہر نے تجھے طلاق دی، تو عدت میں گھر میں بیٹھنا چاہیے، کیا کرتی ہے تو؟ اب وہ عورت پریشان ہوئی کہ عدت میں گھر میں نہیں نکلنا کیا؟ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھے، اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میں عدت کے دنوں میں ہوں، اپنے باغ میں کھجور توڑنے گئی تو ایک صاحب بولے ہرگز تجھے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جا جا کھجور توڑ، تو بھی کھائے گی، صدقہ خیرات کرے گی۔ تو معلوم ہوا کہ طلاق کی عدت ہلکی ہے، عورت کو کوئی سہارا نہیں، کچھ بھی نہیں، جا سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، حلال کام۔ طلاق کی جو عدت، وہ وفات کی جو عدت ہے، اس کا حکم ذرا سخت ہے۔ شوہر مر گیا تو عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، رحم بالکل پاک ہو جاتا، صاف ہو جاتا۔ اس میں بھی وہی حکم ہے، شوہر مر گیا دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ 4 مہینہ 10 دن گزارے گی کیا؟ نہیں جی، اکثر صحابہ کا یہ خیال ہے، اور معلوم بھی قرآن سے یہ ہوتا ہے، شوہر انتقال ہو کے 1-2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، حلال، عدت ختم، 4 مہینہ 10 دن نہیں، اس کے 3 مہینہ نہیں اور اس کے 4 مہینہ 10 دن نہیں۔ نکاح کر سکتے کیا؟ دوسرے دن کر سکتے نکاح۔ جمعرات کو انتقال ہوا شوہر کا، آج جمعہ، آج عدت ختم ہو گئی، بچہ ہو گیا، دوسرا آدمی شوہر شادی کرے گا، کر سکتا، لیکن اس کے نفاس کے دن پورے ہونے تک صحبت نہیں کرے گا۔ نکاح جائز ہے، صحبت حرام ہے، جب پاک ہو جائے گی جب۔ اب دیکھیے شریعت کے کتنے احکام ہیں۔ اب یہ عورت جس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کی بھی عدت ہے، حمل نہیں ہے تو 4 مہینہ 10 دن، حمل ہے تو زچگی کے بعد ختم اس کی عدت۔ یہ عورت باہر جا سکتی کیا؟ آج کل عورتیں خیال نہیں کرتی، اس لیے خصوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، گھر میں رہنا، جس گھر میں وفات کی خبر آئی اسی گھر میں رہنا، اس کا گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا اس گھر میں وہ بھی ہے، اسی گھر میں رہنا، دوسرے گھر کو نہیں جانا، وہیں رہنا، شریعت کا یہ حکم۔ بہت مجبوری ہے، گھر گرنے کے لائق ہے، کرائے دینے کے لیے ایک دم ویران جگہ ہے، درندے ہیں، ظالم ہیں، ایسی صورت میں گھر بدلنے کی اجازت ہے۔ ایک ہی مرتبہ بہت سارے فون آتے ہیں، ہماری امی جان بیوہ ہو گئیں، عدت میں ہی، خدمت کرنے والے نہیں، کھلانے پلانے والے نہیں، وہ ان کے گھر میں ہیں، وہ میرے پاس آنا چاہتی ہیں، میں ان کو رکھ لینا چاہتی ہوں، جائز ہے کیا؟ پر ایسی مجبوری کہ کوئی کھلانے پلانے والا نہیں اور کھلانے پلانے کے لیے کچھ خرچہ بھی نہیں ہے، مر جائیں گے تو تمہارے گھر کو آ جائیں گی، ورنہ نہیں آئیں گے، امی ان کے گھر میں رہیں گی، پکانے والے کھلانے والے نہیں، پکا کے تم بھیجو ان کو، وہ اپنے گھر میں رہیں گی۔ شریعت کا یہ حکم۔
اللہ کے رسول سے بھی آ کر اجازت مانگے تو کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں، اسی گھر میں رہنا، جس گھر میں کہ اس کے شوہر کے انتقال کی خبر آئی یا اس گھر میں رہتی تھی وہ اسی گھر میں رہے گی، اجازت نہیں دی اللہ کے رسول۔ اسی طرح جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، سرما لگانا، چوڑی پہننا، عطر لگانا، اچھے کپڑے پہننا، شادیوں میں جانا، کسی دعوت میں جانا، سب حرام۔ یہ کون سا شوہر کا انتقال ہو گیا نا، غم کے دن نا، غم کے دن میں کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہاں تک لکھا علماء نے کہ خوشبو کے تیل سے کنگھی بھی نہیں کرے گی، معمولی کنگھی کبھی کر لی تو کر لی، زیب و زینت کچھ نہیں کرے گی، ہاں ناخن کاٹے گی، بال جو نکالنا اتنا نکالے گی، باقی خوشبو وغیرہ نہیں لگائے گی۔ ماہواری کے بعد بدبو رہتی ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جیسے یہاں کوئی کاڑی ملتی ہے لکڑی، وہ اس میں تھوڑی سی خوشبو رہتی ہے، وہ پانی میں ڈال کے کہا اس سے نہا سکتے، بس عطر وغیرہ نہیں لگانا۔ اتنی پابندی، جس عورت کا شوہر مر گیا اس کے لیے اجازت نہیں، ہاں علاج کے لیے جا سکتی ہے، دن میں، رات میں بھی نہیں، دن میں مجبوری ہے۔ باقی وہ مر گئے، ان کے گھر میں شادی ہے، ان کے گھر میں زچگی ہے، نواسے کو دیکھنے بہت خواہش ہے، سب کچھ نہیں، سب تمہارے گھر میں آئیں گے۔ عدت کا کوئی خاص کپڑا ہے کیا؟ نہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عدت کے دنوں میں کالے کپڑے پہننے چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ سنا گیا کہ شوہر کے انتقال کے بعد چند دن رہتی ہیں گھر میں عورتیں، باہر نکلنا پھرنا شروع کر دیتی ہیں عدت کے دنوں میں، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ طلاق کے مختصر احکام آپ کو بیان کیے گئے۔ آج سے چند مہینہ پہلے ہمارے ملک میں حکومت بدلی تو ذرا سب کو تعجب ہوا، جو لوگ جیتے ان کو بھی تعجب ہوا کہ صاحب کیا ایسے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک موقع دیتا، اچھا کرو گے اچھے رہو گے، برا کرو گے برا پاؤ گے۔ ایک حکومت تھی، دنیا بھر کا رشوت لی، بدنام ہوئی، ظلم نہ، ظلم کرنے والے پنپتے نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بد دعا سے بچو ورنہ تو تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ گئی ایک، اب دوسرے آ کے دوسرے ظلم کرنا شروع کر دیے، مسلمانوں کا احترام نہیں، ان کا احترام نہیں، کچھ بھی نہیں، ہر طرح ادھر ادھر بکنے لگے، بولنے لگے۔ اللہ نے تھوڑی سزا دی، بہرحال امید کے خلاف پھر بھی ان کو ہوا، ارے ہار گئے ہم تو، ابھی بہت ہارنے کے موقع ہیں، کہیں جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہم اتنی سیٹ نہیں دیں گے، اتنی سیٹ نہیں دیں گے، ہمارا منسٹر ہوگا تمہارا، سب اللہ جعلنا باسم بینہم شدیدا، ان کو اللہ تعالیٰ لڑا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہی کہا اللہ نے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے اس طرح ڈیفنس نہیں کراتا تو دنیا میں فساد مچاتا نا، فساد ہی فساد رہتا۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ سے دعا کی ہوگی، اللہ ان کے ظلم سے بچا، ان کے برے ارادوں سے بچا، اللہ نے دعا قبول کی ہوگی نا۔ کتنے مظلوم لوگوں نے دعا کی ہوگی، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے حکومت میں آنے کے بعد، پاور میں آنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد انصاف کرنا چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، بھگتیں گے ظلم کا۔ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ان اللہ معنا، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا لوگ بھول جاتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے پاور میں جا کے بیٹھ کے حکومت کرنا۔ ہم نے دیکھا صاحب خلفائے راشدین کے آخری دور میں حضرت عثمان بھی بننا چاہتے تھے خلیفہ، حضرت علی بھی خلیفہ بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا ارادہ عدل و انصاف قائم کرنے کا تھا۔ ایک وڈرا کر لو، نہیں کیے نا، اتنے نیک لوگ، ان کا خیال اچھا تھا، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب حکومت حاصل کر کے انصاف کرنے کی خواہش تھی ان کے اندر۔ بعد کے لوگ بنو امیہ میں بھی، بنو عباسیہ میں قتل کر کر کے خلیفہ بنتے تھے، بیٹا باپ کو قتل کر دیا، بھائی بھائی کو قتل کر دیا حکومت کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنا ظلم ہوا۔ تو حکومت اتنی بری چیز ہے،
اللہ کے رسول نے فرمایا بئست نعمت المرضیہ و بئست الفاطمہ، حکومت کے تعلق سے، پاور بہت میٹھا، پاور گیا تو بہت کڑوا، دودھ پلانے والی بہت میٹھا میٹھا، دودھ چھڑاتی کڑوا، مطلب حکومت ملے تو خوشی، حکومت گئی تو غم۔ جو لوگ عدل و انصاف کرتے ہیں ان کو حکومت ملی تو بیجا خوشی نہیں، حکومت گئی تو بیجا غم نہیں۔ عدل و انصاف، حضرت عمر کو کیا غم ہوا؟ کچھ نہیں، بہت عدل و انصاف حضرت عمر کا۔ لہٰذا اللہ کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، اپنے آئیں حکومت میں، دوسرے آئیں، ہمیشہ اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ظلم و ستم سے بچا، ان کے برے ارادوں سے بچا، اگر وہ ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، حج کا مہینہ بس آنے ہی والا ہے، جس کو ذو الحجہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ آئندہ جمعے میں اس کے تفصیلی احکام بیان کیے جائیں گے۔ آج اتنا کہنا ہے کہ قربانی، اللہ نے جن کو حیثیت دی ہے، مالی حیثیت، ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو حیثیت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو عید کی نماز کو نہیں آئے گا۔ یہاں عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے علماء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ صاحب یہ ضروری ہے، اگرچہ کچھ علماء نے سنت بھی کہا ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں، تو لہٰذا قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کا پیسہ صدقہ خیرات کرے اتنا ثواب نہیں ملے گا، ڈبل بھی دیے پیسہ نہیں ملے گا، خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا قربانی کرنے والوں کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اللہ نے عزت دی قربانی کرے۔ ایک گھر کی طرف سے یہ قربانی، گائے میں ایک حصہ، اونٹ میں ہی ایک حصہ یا ایک بکرا، ایک گھر کا مطلب ہوتا ہے میاں بیوی ان کے بچے، اگر ان کے بچوں کی شادی ہو گئی تو وہ ایک گھر ہو گیا، وہ اپنی قربانی کریں گے، یہ ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے۔ یہی صحابہ کی سنت تھی، صحابہ کا معمول تھا، اور اللہ کے رسول نے بھی ایسے ہی کیا، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جو آدمی کے قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، باقی سب کرے گا، اچھے کپڑے پہنے گا، خوشبو لگائے گا، بیوی کے ساتھ رہے گا، سب کرے گا، ناخن نہیں کاٹنا، بال نہیں کاٹنا۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے کو پہلی تاریخ ہو جائے ذی الحجہ کی، لہٰذا جمعرات کو اگر چاند نظر آ گیا تو اس سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی کو بال بنانے، ناخن کاٹنے ہیں، کاٹ لینا چاہیے۔ یہ گھر کی طرف سے میں بولا یہ قربانی۔ اب میاں بیوی ان کے بچے ہیں، بچے وغیرہ بھی ناخن نہیں کاٹنا، کیا ایسا نہیں معلوم ہوتا؟ جو قربانی دینا چاہتا ہے، مطلب گھر کا بڑا آدمی، وہ بال نہیں کاٹے گا، ناخن نہیں کاٹے گا، بچوں پر یہ پابندی نہیں معلوم ہوتی ہے، حدیث میں صراحت نہیں آئی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جانوری جو قربانی کے خریدے جاتے ہیں وہ اچھے ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، وہ اللہ کے رسول کو پسند تھے۔ لنگڑے، لوڑے، بوڑھے، دانت ٹوٹے ہوئے اور لڑ کر سینگ ٹوٹے ہوئے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لوگ جانور خریدتے ہیں نا، اس کا خیال کریں۔ لوگ وہ اجتماعی قربانی کرتے ہیں، سب سے پیسہ لے کے مدد کرتے ہیں، بہت ثواب ملے گا۔ پیشہ ہے، دھندا ہے، دھوکہ ہے، بہت بڑا عذاب ملے گا۔ لہٰذا بہت ہوشیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے، ایمانداری سے کوئی کرتا ہے تو ثواب پائے گا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیسے کم پڑ گئے تو آپ دے دیجئے، اور اگر پیسے بڑھ گئے واپس لے سکتے ہیں، اور آپ نے یہ کہہ دیا صاحب پیسے بھی آپ کے اٹھا لیجئے، کوئی بات نہیں، آدمی ہو یا ادارہ ہو یا مسجد ہو، کچھ بھی ہو، سب دے دیجئے کسی کو بھی، الحمدللہ جائز ہے۔ چمڑے کا بھی حال ہے، یہ گائے میں ساتھی سے چمڑا ساتھ کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ بیکار ہو جائے گا نا، چمڑے کی قیمت۔ اب وہ کہے صاحب چمڑا فلاں ادارے کو دے دو، فلاں سوسائٹی کو دو، ہاں جائز، پوچھ کر لینا چاہیے۔ وہ کہے نہیں صاحب چمڑا بھی دیجیے ہم کو، چمڑا بھی دے دیں گے، وہ بیچ کے ساتھ آدمی کچھ بھی کر لیں گے، اسے غریبوں کو دے دیں گے، وہ خود نہیں کھائیں گے چمڑا بیچ کے اس کا پیسہ۔ ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک بہت فضیلت، نیکی کا کام کرتے ہیں تو اللہ بے حساب ثواب دیتا ہے،
لہٰذا اگر جمعے کو پہلی ذی الحجہ ہے تکبیر بھی پڑھنا چاہیے، ہمیشہ جب دیکھو پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن پڑھے، چاہے تو نفل روزہ بھی رکھے، سب نیکی کے کام جیسے رمضان میں کرتے نا ویسے نے تو اس سے بھی زیادہ نیکی کے کام کرنا چاہیے 10 دنوں میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 10 دنوں میں نیکی کے کاموں کا اللہ جتنا ثواب دیتا ہے دوسرے دنوں میں اتنا ثواب نہیں دیتا، لہٰذا آنے والے دن بہت مبارک دن ہے، بہت پیارے دن ہے، ان کا خیال کیجئے۔ باقی دوسرے احکام ذی الحجہ کے تعلق سے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بیان کیے جائیں گے، اللہ توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم زلزل أقدامهم ودمر ديارهم وشتت شملهم واسجد جمعهم وخرق بنيانهم وخالب بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واہم واتم واکبر۔